السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اچھا جی، آج ہماری سورۃ التکویر شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جو ترتیب کے اعتبار سے 81ویں نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے 7ویں نمبر پر ہے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب ہم یہ پڑھیں گے تو اس میں قیامت کا ذکر ہے اور نزول کے اعتبار سے 7ویں نمبر پر ہے سورت۔ یعنی کہ ابھی قرآن کا کچھ حصہ ہی نازل ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ اس کا یہاں پر یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت کی کتنی اہمیت ہے۔ اور یہ اما پارا جب سے ہم نے پڑھا ہے تقریباً ہر 2-3 صورتیں چھوڑ کر یا کبھی کبھی لگاتار قیامت کا ذکر آ رہا ہے۔ بہت اہمیت ہے قیامت کے دن کی۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، جو مردود ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن، جو بڑا مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا الشمس، اذا جب، الشمس سورج، کوّرت لپیٹ دیا جائے گا۔ اچھا، یہ سورج شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، بہت اہم حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من سرہ، اگر کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے، یہ چاہتا ہے، ویسے تو سرہ سرور سے ہے یا یہ کہہ رہے مسرت سے ہے، خوشی سے ہے کہ کوئی شخص یہ چیز خوشی کرتا ہے، پسند کرتا ہے، خوش ہوتا ہے اس چیز سے، لیکن ہم یہاں پر ترجمہ کریں گے کوئی شخص یہ چاہتا ہے ان ينظر، کہ وہ دیکھے الی یوم القیامت، قیامت کے دن کو، کأنہ، اس طریقے سے کہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہو، اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہو، فلیقرأ، تو اسے چاہیے کہ وہ قرات کرے۔ یہاں پر قرات کرنے سے مراد صرف تلاوت کرنا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام جب قرات کرتے تھے ان کی اپنی زبان تھی تو وہ سمجھتے تھے، صحیح ہے نا، اس کی پوری حیت کو پوری حیت کے ساتھ سمجھتے تھے اور ان الفاظوں کے اندر سمجھے کھو جاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ تلاوت کرے سورۃ التکویر کی، سورۃ الانفطار کی اور سورۃ الانشقاق کی۔ آج ہماری یہ تیسری صورت ہے، یعنی کہ ہم آخر سے پڑھ رہے ہیں تو ہماری سورۃ الانشقاق بھی ہو گئی، سورۃ المطففین سے پہلے ہم نے پڑھی، اور سورۃ المطففین کے بعد ہم نے سورۃ الانفطار پڑھی، اور آج ہم سورۃ التکویر پڑھ رہے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ قیامت کو بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ ان صورتوں کی تلاوت کر لے۔ آج سے 10 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شوشہ اٹھا تھا 2012 میں، 2011 کے آخر میں یہ شوشہ اٹھا تھا کہ 2012 میں دنیا ختم ہو جائے گی، یاد ہے کسی کو؟ 2012 میں یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ شوشہ اٹھا تھا۔ وہ کسی کیلنڈر کی وجہ سے اٹھا تھا، تو کسی کے پاس کوئی کیلنڈر تھا جو سالوں سے چلا آ رہا تھا اور 2012 کے بعد آگے وہ کیلنڈر ختم ہو گیا تھا، آگے اس نے کیلنڈر نہیں بنایا تھا، تو وہ سمجھا کہ بس اب دنیا یہیں تک ہے، اور لوگوں نے بھی اس بات کو سچ سمجھ گیا۔ سوشل میڈیا پر جو ہے یہ ایک شوشہ اٹھ گیا تھا، اور پھر اسی کے اوپر ایک فلم بھی بن گئی تھی، ایک فلم بھی انگلش فلم کوئی ریلیز ہوئی تھی جو 2012 کے نام سے تھی۔ پھر ہوا یہ کہ کچھ وقت کے بعد وہ 2012 نکل گیا وقت، لوگوں نے قرآن کی ان آیتوں کے اوپر 2012 کی اس فلم کو پکچرائز کر دیا، یعنی کہ بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ فلم کے سین چل رہا ہے اور آگے جو ہے قرآن کی ہی آیتیں چل رہی ہیں، نعوذ باللہ، لوگوں کو انہوں نے سمجھانے کے لیے۔ اور ہم نے دیکھی تو نہیں فلم، میں نے تو آج تک نہیں دیکھی، وہ سنا ہی سنا، لیکن اتنا شوشہ اٹھ گیا تھا، جن لوگوں نے وہ فلم دیکھی انہوں نے آخر کار یہ بتایا، جو مسلمان معاشرے کے لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر قیامت دیکھنی ہو نا تو وہ فلم دیکھ لو، یعنی کہ ایک قیامت کی ایک ادنا سی صورت اس میں بتائی گئی ہے، اور وہ کیا چیز بتائی گئی ہے اللہ کی قسم وہ انہی آیتوں کی ترجمانی کرتا ہے، انہی آیتوں کی ترجمانی کرتا ہے،
کیونکہ ہم نے جب وہ سین دیکھے نا سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، جس میں قرآن کی آیتیں چل رہی ہیں اور پیچھے جو سین ہے وہ یہی سین ہے کہ آگ کے گولے جو ہیں وہ ستاروں کی مانند سے وہ اڑ اڑ کر آسمان کی طرف سے آ رہے ہیں، زمین پوری پھٹ رہی ہے، اور سمندر جو ہے وہ ایک سونامی کا بھی ایک بہت اوپر کا درجہ، اور وہ سمندر سارا جو ہے نا پورے شہر کو لپیٹ رہا ہے، اور آگ کے گولے باقاعدہ اوپر سے آ رہے ہیں، اور سمندر میں کبھی تو پانی آ رہا ہے اور کبھی آگ آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا دیا اگر آپ قیامت کو دیکھنا چاہیں تو یہ صورتیں پڑھ لیں. اور صورتیں کیا ہیں؟ 2 صورتیں تو آپ نے پڑھ لی، آج ہم تیسری صورت یہ شروع کر رہے ہیں، اور یہ صورت ہے اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. کیا معنی ہے اس کا؟ سورج ارتھ سے کئی گنا بڑا ہے، کئی گنا بڑا ہے، بہت دور ہے سورج، ہمیں چھوٹا سا نظر آتا ہے ہماری پوری دنیا سے، اس کو بالکل سمیٹ دیا جائے گا، اس کی کرنوں کو، اس کی روشنی کو، اس کی چمک دھمک کو، سب چیزیں جیسا ہم چل رہے ہوتے ہیں نا. اب جیسے محفل ہو رہی ہے، ابھی ایک محفل کا ایک یہ کہہ لیں کہ ایک رونق ہے، یہ محفل کی ہماری کلاس کی ایک رونق ہے. جیسی کلاس ختم ہوگی ساری چیزوں کو سمیٹ دیں گے، یہ رونق ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، کوئی دور سے آ کر. تو اسی طریقے سے سورج کی رونق کو بالکل ختم کر دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا اس کو. اسی طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح لپیٹ دیں اللہ تبارک و تعالی. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، وَإِذَا اور جب، النجوم ستاروں کو، قدرت بے نور کر دیا جائے گا. بات وہی ہے کہ ستاروں کی بھی نورانیت ختم کر دی جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب پہاڑ، سُيِّرَتْ چلا دیے جائیں گے. یہ سیر سے ہیں، صحیح ہے نا. سُيِّرَتْ پہاڑ چلائے کیسے جائیں گے؟ اب اٹھائیے وہ سورۃ کون سی ہے سورت؟ سورۃ التکاثر سے سورۃ القاریہ، بالکل اس کے اندر ہے کالعہن المنفوش، صحیح ہے نا. پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. تو پہاڑ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو روکنے کے لیے رکھا ہے، زمین اپنی کشش ختم کر دے گی، پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور پھر چلنے لگ جائیں گے. کیسے؟ جیسے ہوائیں چلتی ہیں، صحیح ہے نا، جیسے ہوائیں چلتی ہیں. اور اسی کی آگے بھی پہاڑ کا ذکر آئے گا سورۃ النبا میں، پھر ہم انشاءاللہ تعالی اس کی اور کیفیت سمجھیں گے کہ پہاڑ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 سے 4 شکلیں بیان کی ہیں قیامت کا، جب قیامت جب برپا ہوگی کہ پہاڑ جو ہے نا وہ اڑیں گے، پہاڑ جو ہیں وہ چٹیل میدان بن جائیں گے، پہاڑ جو ہیں وہ اڑنے اور چلنے لگ جائیں گے. آگے آ جائیں وَإِذَا الْعِشَارُ، اور جب 10 مہینوں کی حاملہ عطلت چھوڑ دی جائے گی. کیا معنی ہے یہاں پر ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عطلت، جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا. معنی یہ ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اونٹنیاں لکھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے. معنی کیا ہے کہ 10 مہینے کی جو اونٹنیاں ہوتی تھی نا حاملہ، کہ بس بچے جننے والی ہیں، وہ یہ ایک بڑے عرب میں اونٹ کی تو ایک بڑی مانگ ہوتی تھی، اور اگر کسی کو کوئی گفٹ میں 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی دے دے تو یہ سمجھ لیں کہ بہت قیمتی تحفہ ہوتا تھا اس کے لیے. یعنی کہ بس اونٹنی آئے گی اور بچہ جنے گی، یعنی کہ ایک تحفے میں 2 تحفے آ رہے ہیں. جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے قوم نے بھی کیا ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکالیں، اور ایسی اونٹنی کہ بس وہ اونٹنی نکلے اور بچہ دے دیں. تو حاملہ اونٹنی یعنی کہ یہ ایک بہت قیمتی جانور ہوتا تھا، اس کو کوئی بھی بیچتا نہیں تھا، اور بہت قیمتی تحفہ تھا، تو اس کو سنبھال کے رکھتے تھے کہیں یہ مر نہ جائے. جیسا آپ نے ابھی وہ اپنا بکری کا قصہ سنایا تھا کہ آپ کے وہاں پر جو بکری تھی اور وہ بچہ جننے والی تھی اور وہ اس کا انتقال ہو گیا، بیماری آ گئی، تو 2 نقصان ہو جاتے ہیں، بچے کا بھی اور ماں کا بھی، 2 جانوروں کا نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے جب 10 مہینے کی جو اونٹنی ہوتی تھی اس کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا کہ بس اب وہ بچہ جننے والی ہے، اور جو ہے تو ایسی قیمتی چیز کو بھی اس وقت جب پہلا نفخہ ہوگا نا، یہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا اس کو چھوڑ دیں گے لوگ. یعنی کہ انتہائی قیمتی چیز اپنی، جس سے انتہائی محبت ہوگی لوگوں کو،
وہ چیز بھی لوگ چھوڑ دیں گے. ایسی بھیانک یہ کیفیت ہوگی. اور آگے سنیے, اللہ اکبر. وَإِذَا الْوُحُوشُ, اور جب وحشی جانور حشرت اکٹھا ہو جائیں گے. حشرت یہ حشر سے, میدان حشر میں سب کیا ہوں گے؟ اکٹھے ہوں گے. اب یہاں پر بات سمجھ میں نہیں آ رہی, جانور اکٹھا ہو جائیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب سورۃ العبس میں تو ہے کہ جو ہے نا یوم یفر المرء من اخی, لوگ جو ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے, تو جانور اکٹھا کیسے ہو جائیں گے؟ جانوروں کی صفت کیا ہے؟ ایک دوسرے کو مارنا, ایک دوسرے کا شکار کرنا, خاص کر وحشی جانور کا. چیتا جو ہے, شیر جو ہے, وہ کسی کو نہیں چھوڑتا. دیکھا آپ نے چیتے کا جب شکار کرتا ہے, وہ مگرمچھ کا بھی شکار کر لیتا ہے, سانپ کا بھی کر لیتا ہے, ہرن کا بھی کرتا ہے, کبھی کبھی پرندوں کا بھی کر لیتا ہے, بکریوں کا بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہر چیز کا. اور مگرمچھ کا بھی کرتا ہے, تیندوا جو ہوتا ہے نا, تیندوا. اور کبھی کبھی ہاتھی پہ بھی وہ حملہ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, زیبرے کا بھی کرتے ہیں. تو جانور ایک دوسرے کا شکار کرتے ہیں, ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کی جو صفت ہے نا, انسانوں کی کیا صفت ہے؟ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. لیکن اس وقت سب کو ایک دوسرے کی اپنی اپنی پڑ جائے گی. یعنی کہ جو انسان کی عادت ہوگی اس سے وہ رک جائے گا, وہ اپنی اپنی پڑ جائے گی. اور جنگلی جانور جو ایک دوسرے کا شکار کرتے ہیں, سب آپس میں اکٹھا ہو جائیں گے, ڈر جائیں گے سب, یہ کیا ہو رہا ہے, سب اپنی عادت کے الٹ چلنے لگ جائیں گے, فطرت کے بالکل الٹ ہو جائیں گے. پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, جبکہ پہاڑ کی کیسی طاقت ہے. آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا, زمین جو ہے وہ چٹیل میدان بن جائے گی, جبکہ زمین پوری چٹیل میدان نہیں ہے, وہ چٹیل میدان بن جائے گی. آگے سنیے, سمندر, اللہ اکبر. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور جب سمندر سجرت بھڑکائے جائیں گے. اللہ اکبر, سمندر بھڑکائے جائیں گے. اور ابھی ہم نے پچھلی صورت میں کیا پڑھا؟ فجرت, سمندر پھٹ جائیں گے. اور یہاں پر آ رہا ہے سجرت, بھڑکائے جائیں گے. جی, جیسے آتش فشا پہاڑ, جیسے ایک چیز اندر ہی اندر ابل رہی ہوتی ہے اور پھر پہاڑ پھٹ جاتا ہے اور وہ آتش فشا نکلتا ہے. اب تو پہلے تو ہمیں پتہ نہیں تھا, لیکن اب تو ٹیکنالوجی کے ذریعے میں پتہ چل گیا کہ کئی ایک ایسے سمندر ہیں جو آتش فشا جن کے پہاڑوں کے قریب ہے, اور وہ سارے سمندر ابل رہے ہیں. دیکھیں نا آپ نے ویڈیوز میں, کچھ ویڈیوز آپ نے دیکھی ایسی, کسی نے دیکھی؟ ابھی تک نہیں دیکھی. آپ لوگ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو کچھ ایسی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں, یا یہ کہہ لیں, ایجاد تو نہیں کہتے اس کو, کیا کہتے ہیں, دریافت ہوئی ہیں, کہ جہاں پر پہاڑ, آتش فشا پہاڑ ہیں, اور ان میں سے لاوا ابل کے جا رہا ہے اور سمندر میں جا رہا ہے, اور وہ پورا کا پورا سمندر ایسا لگ رہا ہے کہ پورا کا پورا سمندر آگ کا ہے وہ. اور اسی طرح سمندر کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوں گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن وہ سمندر پھٹ جائے گا اور وہ بالکل ابل جائے گا. ہم اس کی یہ بھی سوچ سکتے ہیں, جیسے کہ کل قیامت کے دن جہنم میں ایسی چیز ہوں گی نا, لوگوں کو ڈبایا جائے گا, آگ کے سمندر میں ڈبایا جائے گا لوگوں کو. ممکن ہے کہ وہ یہی سمندر ہو, اللہ تبارک, کیونکہ دنیا کا جو ہے وہ 3 حصہ سمندر ہے اور 1 حصہ خشکی ہے جس میں سارے انسان رہتے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سمندر کو ابال دے اور جہنم کا حصہ بنا دے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں اور جہنم کو رکھا ہوا ہے, وہ اللہ جانتا ہے. تو یہ جو سمندر ہے اس کو بھڑکایا جائے گا, دونوں چیزوں کو ملا دیا جائے, فجرت اور سجرت کو, تو سمندر جو ہے پھٹ جائے گا اور ایک نئے سرے سے سمندر وجود میں آ جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, کہ سمندر جو ہے وہ بھڑکائے جائیں گے. یہ 6 آیتیں ایسی ہیں, انشاءاللہ ہم باقی 6 آیتوں کا کل ذکر کریں گے. یہ 6 آیتیں وہ ہیں جو پہلا سور جب پھونکا جائے گا اس وقت کی کیفیت اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بیان کی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں کے سامنے پائے, اپنی آنکھوں سے دیکھے, تو وہ سورۃ التکویر, سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق کی تلاوت کر لے. تو یہ 6 آیتیں ان لوگوں کے سامنے پیش آئیں گی جو لوگ زندہ ہوں گے. پتہ ہے آپ کو, پہلا سور جب پھونکا جائے گا, جب لوگ زندہ ہوں گے, تو ہم سب کو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے. اور آگے جو 6 آیتیں آئیں گی, 12 آیتیں, 6 آیتیں جو آئیں گی آگے, وہ اس وقت کی ہوں گی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا.
اس وقت کی کیفیت بیان ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت تک نہ رکھے, یہ فتنہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دکھائے, کیونکہ یہ وقت ان لوگوں پر آئے گا جب لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھول جائیں گے. کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لگا, ظاہراً بھی اور باطناً بھی. ظاہراً یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے مسلمان ہوتے ہوئے, اور باطناً یہ ہے کہ مسلمان ہی کوئی نہیں ہوگا, کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہوگا. دونوں معنی لے سکتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.